نماز ظہر کے بعد یا ذوالجلال والاکرام تلوار سے بھی تیز وظیفہ صرف 7 بار پڑھ لو، 10 کروڑ حاجت بھی ایک دن میں پوری ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، نماز ظہر کے بعد کا یہ تلوار سے بھی تیز ترین وظیفہ ہے۔ مطلب یہ کہ یہ وظیفہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو اس کا اثر آپ لوگ خود اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پیسہ تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے، دولت، عزت، پیسہ، شہرت، رتبہ، جو چاہیے سب کچھ ملے گا۔ دوستو، آپ لوگ چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا۔ ظہر کی نماز کے بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، پوری دنیا جہان کی اگر آپ لوگ دولت بھی مانگ لو تو آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ دوستو، آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ کلمہ طیبہ کا نہایت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ ایسا طاقتور ترین وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ہی آپ کے رزق کی، دولت کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس کو پڑھنے کے کتنے زیادہ اجر و ثواب ہیں۔ قرآن و احادیث میں بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کلمہ شہادت اسلام کی بنیاد ہے اور یہ کلمہ اسلام کی کنجی ہے۔ کلمہ شہادت اسلام کا پہلا رکن ہے اور یہ ارکان ایمان کا بھی پہلا رکن ہے۔ کلمہ طیبہ میں 2 باتوں کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث پر بہت حریص ہو۔ قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل و جان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاشم روی نے کہا، دوزخی کو دوزخ سے نکالا جائے گا۔ شعبہ روی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا، تم اس شخص کو آگ سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں جو کہ دانے کے وزن برابر بھلائی ہو۔ اس کو بھی دوزخ سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر خیر ہو، اور اس کو بھی جہنم سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی باقی ہو۔ اور شیبہ نے روایت کرتے ہوئے یہ بھی کہا، جس کے دل میں ملکہ ذرہ برابر بھی ہو۔ اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا نصاب یعنی 70,000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اور اپنے والدین، اعزاء اور قربا کے لیے ذخیرہ آخرت بنا لے تو مغفرت کے میدان میں فی نفسہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے پڑھنا بے شمار اجر و ثواب اور احسانات کا موجب بنے گا۔ اس کلمے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور صحیحاً احادیث کے مطابق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جس بندے نے کلمہ پڑھا اور اس پر ہی موت ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ 7 آسمان اور 7 زمین اگر ایک پلڑے میں لپیٹ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا اس کلمے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا
اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک بند حلقے میں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کو توڑ دے گا اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، جتنی بھی آپ کی مرادیں ہوں گی، ان کے لیے ضرور دعا مانگنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسا بندہ یا بندی نہیں دیکھی جس کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہو اس نے کبھی یہ شکایت کی ہو کہ مجھے پیسے نہیں ملے، میرے حالات نہیں بدلے، میری مالی پریشانی دور نہیں ہوئی۔ جس کو بھی بتایا ان کی زندگیوں میں دولت کا طوفان آ گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھا تو شام تک حالات اتنے بدلے ہوئے تھے کہ وہ لوگ خود حیران تھے جو کل تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے، اس وظیفے کو پڑھتے ہی لوگوں میں پیسہ بانٹ رہے تھے۔ اتنی دولت اللہ پاک نے انہیں دی کہ آج وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ظہر کی نماز کے بعد کا وظیفہ آج پہلی مرتبہ کسی ویڈیو میں بتلانے لگا ہوں۔ یوں تو بے شمار وظائف کی ویڈیو بنائی ہیں، تمام ایسے وظائف جو پہلے سے آزمودہ ہیں، مطلب جن سے پہلے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو چکا ہے۔ اور آج کے دن کا وظیفہ جو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، میرے پاس واٹس ایپ پر ہزاروں سے سینکڑوں لوگ اکثر رابطے میں رہتے ہیں، مجھے میسج کرتے رہتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ایسے دکھی پریشان بہن بھائی آتے رہتے ہیں جن کی ایسی پریشانیاں ہیں کہ کوئی قرضوں میں بیچارہ پوری طرح ڈوب چکا ہے، کسی کے حالات اتنے خراب ہیں کہ گھروں میں فاقے چل رہے ہیں، ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، دوسرے وقت کی روٹی ہے لیکن تیسرے وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے، بچے بھی بھوکے ہیں گھروں میں اور گھر کے کرائے بھی چڑھ چکے ہیں۔ اتنی پریشانیوں میں ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ ایسی میری دکھیاری بہنیں جو واٹس ایپ پر رابطہ کرتی ہیں، رونا شروع کر دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ حالات اتنے مجبور کر دیا گیا ہے کہ اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ مہنگائی کے دور میں اپنے اخراجات، اپنے خرچے، بچوں کی ذمہ داریاں کس طرح سے پوری کریں۔ اوپر سے قرض داروں نے جینا حرام کیا ہوا ہے کہ ایک کا قرض کسی سے مانگ کر اتارتے ہیں تو پھر دوسرے کا چڑھ جاتا ہے، دوسروں کے لیے لیتے ہیں پھر تیسرے سے قرضہ لینا پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح ہماری زندگی قرضوں میں ڈوب چکی ہے۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، ان لوگوں کو میں نے ظہر کی نماز کے بعد کا وظیفہ بتایا، ایک دن کے عمل سے لوگوں نے اپنی زندگی میں دولت کا طوفان ایسا دیکھا ہے کہ ایک دن میں اپنے تمام قرضے ادا کر دیے ہیں، گھر کے حالات بہتر سے بہتر کیے ہیں۔ لوگوں نے جب بھی یہ وظیفہ پڑھا تو مجھے میسج کیا کہ ہمیں اجازت دیں، ہم ہر روز یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ عمل ہے ہی ایسا کہ اگر آپ لوگ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ اگر پڑھ لو تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگ ہر روز پڑھو گے۔ محترم ناظرین، آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جلد بازی میں اس وظیفے کو بالکل مت کرنا۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو آپ لوگوں کی حاجت ہوں گی، مرادیں ہوں گی، ان سب کو آپ لوگ دعا کے ذریعے مانگیے گا۔ دوستو، اگر آپ تمام پریشانیوں کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہو، گھروں میں جھگڑے چل رہے ہیں، فاقے ہیں گھروں میں، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، آپ کا کاروبار بھی ختم ہو چکا ہے، تو پیارے دوستوں، آج کا یہ عمل ضرور کریے گا۔ آج کا یہ وظیفہ بڑا باکمال عمل ہے۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ تعوذ اور تسمیہ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کا انتخاب کریے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، درود ابراہیمی جب آپ لوگوں نے ایک بار پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار ہوا، پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ بسم اللہ شریف کو آپ لوگوں نے 7 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد
दूसरे नंबर पे जो वजीफा तमाम मेरे भाइयों मेरी बहनों को मैं आपको बताऊंगा वो भी आप लोगों ने लेकिन ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। तस्बीह मौजूद हो तो तस्बीह पे पढ़ लें या फिर हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार पढ़ ले, फिर दूसरी बार पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फिर आप लोग तीसरी बार पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया, मैंने शायद कम या ज्यादा मर्तबा पढ़ा हो, लेकिन आप लोगों को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 11 मर्तबा अच्छी तरह गिन कर पढ़ना है। इनमें कोई कमी पेशी ना हो, ना ही ज्यादती हो। आप लोगों ने पूरी 11 मर्तबा पढ़ना है। और तीसरे नंबर पर और आखिरी वजीफा कौन सा पढ़ना है ये समझ लें कि कितनी बार पढ़ना है ये भी समझ लें। और उससे पढ़ने के बाद आखिर में क्या करना है, आखिरी वजीफा आप लोगों ने क्या पढ़ना है वो भी आप लोग समाप्त कर लें। पहले आप पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 7 मर्तबा कलमा पढ़ने के बाद आपको या जुल जलाली वल इकराम 21 मर्तबा पढ़ना है। या जुल जलाली वल इकराम 21 बार आप लोग पढ़ेंगे। 21 मर्तबा आप लोगों ने या जुल जलाली वल इकराम पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से दुरूद पाक पढ़ लेना है। अव्वल एक बार पढ़ा तो आखिर में भी एक बार ही पढ़ेंगे, और अगर आप लोगों ने अव्वल 11 बार पढ़ा है तो आखिर में भी 11 बार ही पढ़ लेंगे। अब हाथ उठाकर तसल्ली से अपने रब से अपनी हाजतें मांगे, अपने लिए दुआ मांगे। जो आपकी हाजत है, जो आपका मकसद है उसके लिए दुआ करें। मेरा रब जरूर आपको अता करेगा, इंशाअल्लाह जरूर अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो, आज का ये अमल आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर हमारा आज की वीडियो, हमारा आज का ये अमल आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। इंशाअल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।